अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर यूके विद सायरा एंड इमरान। मैंने अभी आई थिंक 1 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी एक शादी में और अब हम फारिग हो गए शादी से, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं। तो अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इनोवेटिव फाउंडर वीज़ा के बारे में बताया था, डिफरेंट वीज़ाज़ के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगी यूके में जॉब्स कैसे मिल सकती हैं और थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी मैं जॉब्स के बारे में, जो कि हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। एक तो मैंने सबसे पहले मैं ख्याल आई थिंक मैंने शेयर किया है किसी वीडियो में अपनी कि आप लोगों ने आते के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले एनआई नंबर के लिए अप्लाई करना है। एनआई नंबर बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलती। फिर आपके पास बीआरपी होता है, बीआरपी इम्पॉर्टेंट होता है। बीआरपी के नंबर से आपका शेयर कोड निकलता है। शेयर कोड होता है जिससे आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर जो है वो मालूम कर सकता है दैट यू आर अलाउड टू वर्क इन यूके और नॉट। तो उसमें शेयर कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपका बीआरपी से निकलता है। अच्छा, आपने सबसे पहले एनआई नंबर कर लिया अप्लाई। एनआई नंबर जब आपका आ जाएगा तो वो फिर आप उसके बाद अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने नेक्स्ट डे से ही आपने कोशिश शुरू कर देनी है। जैसे ही आपका एनआई नंबर आएगा आपने फ़ौरन कोशिश कर लेनी है। और बीआरपी आपका थोड़ा सा एक आध जब आप यहाँ पे आते हैं, जब लैंड करते हैं यूके में, उसके बाद आई थिंक एक विद इन 1 वीक आपका बीआरपी आ जाता है। तो बीआरपी आप जाते हैं कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से, जो आपने एड्रेस दिया होता है वहाँ पे आप जाते हैं, उनसे अपना बीआरपी लेते हैं और फिर बीआरपी आपके हाथ में आ जाए तो फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जॉब्स के लिए एटलीस्ट आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं बीआरपी के बाद। और एनआई नंबर भी आपका जब आ जाएगा तो इन द मीन टाइम जब आप बीआरपी आपका वेट कर रहे होते हैं आप उसके लिए, उससे पहले आप अपना एनआई नंबर अप्लाई कर दें। तो एनआई नंबर जब आपका आ जाएगा तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब्स के लिए अप्लाई आपने कैसे करना है? अगर पहली बात तो ये कि आपकी जो पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे इतना काम नहीं आती। आपको यहाँ पे आके इनके कोर्सेज़, इनकी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है। तो अगर तो आपकी कोई ऐसी लाइन है, इवन डॉक्टर्स जब पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे तो उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है आगे अपने प्रोफेशन में आगे जाने के लिए या आगे पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो वो आपको करना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। इवन एक सिंपल टीचर जो है वो, अगर हम पाकिस्तान में बहुत सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हमने फ़लानी जगह से कोर्स किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, सब यूज़लेस है, कुछ भी काम नहीं आता, सब बेकार है। जब तक आप इनके यहाँ पे कोर्सेज़ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होता, आपको कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती। तो ये सोचना कि आप अगर पाकिस्तान में आप बहुत ऊंची जगह पे हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे वो आप कुछ भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ ये बात। तो क्योंकि अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें ऑब्वियसली आपको अच्छी जॉब मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन मसला ये है लोग समझते नहीं हैं, मतलब पाकिस्तान में भी ये नहीं समझते सब, और यहाँ पे भी यही हाल है कि भाई काम करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, काम के बगैर एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, भाई काम दो, एक्सपीरियंस होगा तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होता है तो वो फिर आपसे रेफरेंस लेते हैं, फिर आपको वो आपके जो रेफरेंस आपने दिए होते हैं जिन लोगों के, उनसे कांटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएंगे रेफरेंस जो आपने दिए हैं इनको, उनसे कांटेक्ट करने के लिए। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आप यहाँ पे आएँ, जैसे ही आप लैंड करें, आपका एनआई नंबर आ जाए तो आप नेक्स्ट डे से ही अप्लाई करना शुरू कर दें। आप खुद कोशिश करें, आप खुद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे इंडीड है, जॉब प्लेसमेंट है और बहुत हैं। और अपनी काउंसिल के थ्रू भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो जिस शहर में आप रह रहे हैं, जहाँ वहाँ की जो काउंसिल है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी अपनी सीवीज़ वगैरह भेजें, सब करें।
تو آپ خود کوشش کرنی شروع کریں. ایک پروفیشنل اچھی سی وی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ سی وی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ سی وی بھی بہت ڈفرینٹ طریقے سے آپ کی دیکھتے ہیں، تو اچھی پروفیشنل آپ کی سی وی ہونی چاہیے. بہت لمبی چوڑی سی وی نہ ہو، لیکن اچھی ہونی چاہیے. سی وی آپ اپنی اچھی سی ریڈی کر کے رکھیں تاکہ آپ خود آن لائن اپلائی کر سکیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. پھر یہ آپ لوگوں کو خود اپروچ کریں گے. خیر پھر جب آپ سی وی اپنی بھیجیں گے آن لائن ڈفرینٹ کمپنیز میں، اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ایجنسیز کے ساتھ بھی آپ رجسٹر کریں اپنے آپ کو. جب ایک دفعہ آپ ان کے ساتھ رجسٹر ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے پاس جاب اویلیبل ہوتی ہے وہ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو خود اپروچ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ایجنسی کا کہ وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کو کبھی بھی نکال سکتے ہیں، کبھی بھی اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ پہلے پرماننٹ جاب کے لیے اپلائی کریں، اب ساتھ ساتھ کرتے رہیں. لیکن اگر آپ کو جب تک جاب نہیں ملتی کوئی اچھی آپ کے لیول کی، تو آپ ایجنسی سے ضرور رجسٹر ہوں تاکہ وہ آپ کو کہیں بھی لگا دیں. مطلب جتنا آپ کا، کیونکہ آپ آ رہے ہیں، آپ کا اگر جاب نہیں مل رہی تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس جو اپنی سیونگ ہے آپ کے پاس اس سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو آپ کو اوبویسلی لاس ہو رہا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جلد از جلد اپلائی کرنا شروع کریں، بالکل ٹائم ویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں جو ویجز ہیں اور جو پے ہے اس کا کیا سسٹم ہے. تو منیمم ویج جو ہے وہ یہاں پہ 1050 ہے، جو کہ اپریل میں انکریز ہوئی ہے. اور گورنمنٹ نے اپریل 13 اپریل کے بعد جو ان کے رولس چینج ہوئے اس میں انکریز کی ہے پے. اور اس سے پہلے 950 تھی پر آور. اور اس میں جن کو فل ٹائم پرمیشن ہوتی ہے کام کرنے کی، وہ 40 آورز ویک کے کام کر سکتے ہیں. وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان میں ہمت ہے، تو آپ کا اوور ٹائم میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو اوور ٹائم کے اوبویسلی زیادہ پیسے ہوتے ہیں یہاں پہ. اگر لیکن اوور ٹائم کے زیادہ پیسے آپ کو اس وقت ملتے ہیں جب آپ اپنے 40 آورز پورے کر لیتے ہیں. تو ایک نارمل انسان 5 days اے ویک 8 آورز ان اے ڈے، یہ ایک نارمل انسان کام کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کام کرنے والا ہمت والا ہوتا ہے. تو 40 آورز جو ہیں وہ آپ کے صحیح رہتے ہیں، اس میں آپ کے ایکسپینسز پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ آپ کی ہائی ہوتی جا رہی ہے. تو اگر جن لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ان کا 40 آورز ویک میں کام کر کے گزارا نہیں ہو رہا، وہ اپنے ایکسپینسز پورے نہیں کر پا رہے، تو وہ اوور ٹائم کر لیتے ہیں اگر اویلیبل ہو. یا پھر آپ کوئی پارٹ ٹائم کوئی جاب کر لیتے ہیں 1-2 دن کی. لوگ یہاں پہ ڈلیوریز کرتے ہیں، جیسے اوبر، جسٹ ایٹ یا پھر امیزون کی ڈلیوری ہے، یہ سب کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جب یہاں آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، کیسے پروسیس کرنی ہے چیزیں. تو منیمم ویج تو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے. اور اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس وہ 20 آورس کام کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 20 آورس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ صرف اپنی اکوموڈیشن اور اپنے جو کھانے پینے کا خرچہ ہے صرف وہی نکال سکتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی فی نکال سکتے ہیں یہاں پہ جاب کر کے، تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ فی نہیں نکال سکتے. اپنی فی آپ کو جہاں سے آپ آ رہے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ فی لے کے آنی ہے 2 سال کی. مطلب 2 سال کی لانی نہیں ہے، لیکن 2 سال کے ارینجمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ نے ارینج کیا ہوا ہو کہ کہاں سے آپ اپنی فی دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں جاب کر کے آپ نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آفیشلی آپ صرف 20 آورس کام کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ آپ کہیں کریں گے تو آپ اوبویسلی کیش پہ کریں گے، وہ بھی کوئی دے دے آپ کو، کیش پہ کریں گے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر کم پیسے ملتے ہیں، اس میں آپ کو 5-6-7 پاؤنڈس پر آور ملتے ہیں، جس میں آپ پھر بھی آپ بہت کام کر لیں گے تب بھی آپ اپنی فی نہیں نکال سکتے. تو لیکن اس کا ایک آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 سال کی، اگر آپ کی 3 سال کی ڈگری ہے، تو یہ میں بیچلرس کی بات کر رہی ہوں، بیچلر ڈگری کی بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ کی 3 سال کی ڈگری ہے تو آپ 2 سال یونیورسٹی جائیں گے، اور 3rd ایئر آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے.
اپنے سیکنڈ ایئر میں ہی آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ انٹرنشپ کے لیے پلیسمنٹ کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیں گے اپنے سیکنڈ ایئر میں. اور پھر تھرڈ ایئر تک اگر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی جاب کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ پلیسمنٹ وہ آپ کو پیڈ پلیسمنٹ ملتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ ایئر آپ پورا کام کرتے ہیں، 9 to 5 آپ کی پراپر جاب ہوتی ہے، اس میں آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ اپنی تھرڈ ایئر کی فی دے سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آپشن ہے. اگر آپ اس میں مزید کوئی ڈیٹیلس چاہتے ہیں مجھ سے تو پلیز مجھ سے کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کس طرح وہ اپلائی کریں گے، کیونکہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، تو میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتی ہوں. اور باقی یہ ہے کہ جو نارملی جو لوگ جن لوگوں کو فل ٹائم پرمیشن ہوتی ہے جاب کرنے کی، وہ اس طرح سے اپنا 40 آورس کام کرتے ہیں اور اس طرح ویکلی پے آتی ہے آپ کی. اور اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کویسچنز ہوں، کوئی بھی آپ ڈیٹیل معلوم کرنا چاہیں، جابز آپ نے کیسے اپلائی کرنی ہے، ویجز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں بالکل آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گی. اور میں نے یہ چینل بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. اور میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈفرینٹ جابس کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلے میں ٹیچنگ کی جاب کے بارے میں بتاؤں گی کہ ٹیچنگ کی جاب آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.